اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن حکم قرآنی کہ کیا یہ لوگ تدبر و تفکر نہیں کرتے. یہ ہم کو حکم ہے کہ ہر ایک شخص کا فریضہ ہے کہ وہ قرآن میں معنی قرآن میں مفہوم قرآن میں تدبر کرے، سمجھیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے. اسی حکم کے تحت ہم لوگ مفاہیم قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ مسائل کے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج جس مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ غسل مس میت ہے، جس میں توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 527 میں آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو چھوئے جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور جسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے لگائے، تو اسے چاہیے کہ غسل مس میت کرے، خواہ اس نے نیند کی حالت میں مردے کا بدن چھوا ہو یا بیداری کے عالم میں. مثلا ممکن ہے کوئی سو رہا، اس کے ساتھ میں سونے والا مر گیا، اب اس نے ساتھ میں سو رہا تھا، ہاتھ لگا لیا، سو رہا تھا، سوتے سوتے چھو لیا اسے عادتاً. اب بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو مردہ پڑا تھا، یہ تو مرا ہوا ہے رات سے. اب کیا ہے؟ اب اسے غسل مس میت واجب ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غیر ارادی طور پر ہو، وہ خود پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ارادہ ہو اس کا چھونے کا یا نہ چھونے کا ہو، وہ کپڑوں کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہو اٹھانے کے لیے کسی چیز کی وجہ سے اور جسم کو ہاتھ لگ گیا، تب بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، خواہ اس کے بدن کا جو حصہ چھوا ہو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو. پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بالوں سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ مردہ بچے کو چھونے پر، حتیٰ کہ ایسے سخت شدہ بچے کو چھونے پر بھی کہ جس کے بدن میں روح داخل ہو چکی ہو، غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اس بنا پر اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہو اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو اور وہ ماں کے ظاہری حصے کو چھو جائے تو ماں کو چاہیے کہ غسل مس میت بھی کرے، بلکہ اگر ظاہری حصے کو مس نہ کرے تب بھی ماں کو چاہیے کہ احتیاط واجب کی بنا پر غسل مس میت کرے. پھر فرما رہے ہیں کہ جو بچہ ماں کے مر جانے اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پیدا ہوا ہو، اگر وہ ماں کے بدن کے ظاہری حصے کو مس کرے تو اس پر واجب ہے کہ جب بالغ ہو تو غسل مس میت کرے. ماں مر گئی، اس کے بعد بچے کو پیدا کیا ہوا آپریشن سے یا کسی بھی طریقے سے، تو اب کیا، جب وہ بالغ ہو جائے گا بچہ، اب یہ جو گھر والے ہیں ان کے اوپر لازم ہے
کوشش کریں، یاد رکھیں، اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے بتائیں کہ تم کو غسل مس میت واجب ہے۔ بلکہ اگر ماں کے بدن کے ظاہری حصے کو مس نہ بھی کرے تب بھی احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی میت کو مس کرے کہ جسے 3 غسل مکمل دیے جا چکے ہوں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر ایک میت تھی، غسل دے دیا اس کو، بعد میں ٹچ کیا تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ مس میت کو مس کرے تو دیوانے کو عاقل ہونے پر، بچے کو بالغ ہونے پر غسل مس میت دینا ضروری ہے، غسل مس میت کرنا اس کا ضروری ہے۔ مثلا پاگل تھا، اس حالت میں ہاتھ لگا لیا، یا دیوانہ تھا یا چھوٹا تھا، اس وقت میں اس نے ہاتھ لگا لیا، تو جب بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہوگا۔ اگر کسی زندہ شخص کے بدن سے یا کسی ایسے مردہ کے بدن سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدا ہو جائے اور اس سے پہلے کہ جدا ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے کوئی شخص اسے مس کر لے تو قول اقوا کی بنا پر اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو غسل مس میت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک ایسی ہڈی کے مس کرنے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو، خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئی ہو یا زندہ شخص کے بدن سے جدا ہوئی ہو، غسل واجب نہیں ہوتا۔ دانت وغیرہ وہ خواہ مردے کے بدن سے جدا ہوئے ہوں یا زندہ شخص کے بدن سے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی غسل واجب نہیں ہوتا۔ کوئی کہے دانت اکھاڑا میرا، وہ تو مردہ ہو گیا، نہیں جناب، وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ غسل مس میت کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کا طریقہ ہے، پہلے سر و گردن، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ۔ دائیں حصے میں تھوڑا سا بایاں حصہ انکلوڈ کر لیں اور بائیں حصے میں تھوڑا سا دایاں حصہ لے لیں تاکہ یقینی ہو جائے۔ لیکن جس شخص نے میت کو مس کیا ہو اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو احتیاط مستحب ہے کہ وضو بھی کرے گا۔ غسل مس میت احتیاط مستحب کی بنا پر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسے وضو بھی کرنا پڑے گا۔ غسل جنابت میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو عبد اللہ سستانی کے مقلدین ہیں اور آغائے مکارم کے، غسل جمعہ کے بعد بھی ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بشرطیکہ کہ غسل ان کا باقی رہا ہو نماز کے وقت تک۔ لیکن اگر کر لے تو نور علی نور، کوئی مشکل نہیں ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کرے یا ایک میت کو کئی بار مس کرے تو بھی ایک غسل کافی ہے۔ کورونا ٹائم میں ایک صاحب تھے الہ آباد میں، شفقت صاحب، وہ بہت زیادہ میتوں کو غسل دے رہے تھے، ساری میتوں کو انہوں نے غسل دیا، اللہ انہیں اجر دے۔ وہ اور ان کا بیٹا، 2 آدمی لگے تھے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب کا تدفین اور تجہیر وہ کر رہے تھے۔ اب ایسا شخص کہ جو بار بار میت کو غسل دے رہا ہے یا ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ کہ بھائی ایک غسل کرے وہی تمام ہے۔ جس شخص نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، بیوی سے جماع کرنا، آیات کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے، ممنوع نہیں ہے۔ یہاں وہ جنابت والے احکامات لاگو نہیں ہوتے، چونکہ جنابت کی گندگی اور ہے اور یہاں کا مسئلہ اور ہے۔ لیکن نماز اور اس جیسی عبادات کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو اسے پہلے غسل کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے جی۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں۔
اگر ایک شخص کہ جس نے میت کو مس کیا وہ بعد میں کسی دوسرے سے ٹچ ہو جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بس وہ پہلا آدمی جو ہے جس نے میت کو ٹچ کیا بس اس سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے کہ کسی کو لگ جائے گی۔ جی فرمائیے۔ جی نہیں، انسان مردہ حیوان کہ جو حرام ہو یا حلال ہو کوئی بھی ہو، تو اس کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا، مثلا کتا مر گیا دروازے پہ، کوئی پرندہ آپ کے گھر میں آ کے گر گیا مر گیا، کبوتر، اس کو ہاتھ لگائے تو کیا کتا نجس ہے اور پرندہ وہ نجس نہیں ہے؟ اب ان کو ہاتھ اٹھا کے آپ نے باہر پھینکے تو کیا وہ آپ ظاہری پاک کریں گے اپنا جو گندگی کے لیے، لیکن غسل وغیرہ کوئی آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ جی 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 اچھا، اب کچھ بھی انسان کے علاوہ کچھ بھی جو گندگی انسان میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، کیونکہ یہی ہے جو ذی شعور ہے، جو ایسے کام کر لیتا ہے جو کوئی اور نہیں کر پاتا۔ اچھا، ایک چیز اور عرض کر دوں، ایک شخص اس کے اوپر غسل مسح میت واجب تھا، وہ بھول گیا، گھر پہنچا، اس نے جمع کیا، غسل جنابت بھی واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہی شخص اس نے عہد کر لیا صبح کو اگر 5 بجے اٹھ گیا تو مجھے جو ہے غسل کروں گا، تو اب اس پہ تیسرا غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے جناب۔ تو اب یہ کتنے غسل کرے گا؟ نہیں، ایک غسل کرے گا، ہاں، تینوں کی نیت کرے گا کہ یہ وہ سارے غسل میں اتارتا ہوں، کرتا ہوں کہ جو مجھ پہ واجب تھے XYZ، تو ایک غسل کرے گا اور نیت ان سب کی کر دے گا۔ اسی دن مثلا غسل جمعہ بھی تھا، ایک مستحب غسل بھی تھا، شب 21 بھی تھی، ایک اور غسل تھا، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ ایک غسل کرے گا اور سب کی نیت کر لے گا۔ جس سورے کا آج ہمیں ذکر کرنا ہے وہ سورہ ہے سورہ غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 26 آیات ہیں۔ اس سورے میں قیامت کا نقشہ پیش کر کے دنیا میں دعوت فکر دی گئی ہے تاکہ انسان منزل ایمان تک پہنچ جائے۔ کیا تم تک ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے، جس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور کھانا صرف خاردار جھاڑی ہوگی کہ جس سے نہ موٹائی پیدا ہوگی اور نہ بھوک مرے گی۔ ہاں، کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو شاداب ہوں گے اور اپنی کوششوں پر خوش، اور بلند ترین جنت میں جہاں کوئی لغو آواز نہ سنائی دے گی چشمے جاری ہوں گے، بلند ترین تخت ہوں، پیالے برابر سے سجائے ہوئے، گاؤں تکیے لگائے ہوئے اور مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ آخر یہ لوگ اس اونٹ کی خلقت پر غور کیوں نہیں کرتے، اور آسمان کی بلندی اور پہاڑوں کے استحکام اور زمین کی سطح پر فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یاد دہانی کرائیں کہ یہ آپ کا کام ہے، اور آپ راستے پر آ جانے والے کے، آپ کسی کے راستے پر آ جانے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی منہ پھرائے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ اسے عظیم عذاب دے گا کہ سب کی واپسی
اسی کی بارگاہ میں ہیں اور سب کا حساب اسی کو کرنا ہے۔ اگلا سورہ سورہ فجر۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی 30 آیات ہیں۔ اس سورے میں صبح اور رات کی قسم کھا کر رات دن فساد کرنے والوں کو انجام کی خبر دی گئی ہے۔ پھر صاحبان ایمان کے بہترین انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی، اور طاق و جفت کی اور گزرتی ہوئی رات کی، کہ اس قسم میں صاحبان عقل کا بڑا فائدہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے خدا نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن کے پاس باغ ارم تھا جس کا مثل کہیں نہیں تھا؟ پھر سمود کا کیا حشر کیا، جنہوں نے پتھر تراش کر مضبوط مکان بنائے تھے؟ اور فرعون کا کیا انجام ہوا کہ جس کے پاس مستحکم اور بہت بڑا لشکر تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی اور زمین میں فساد برپا کیا تھا، جس کے نتیجے میں پروردگار نے عذاب کے کوڑے برسا دیے کہ وہ ہمیشہ ظالموں کی طاق میں رہتا ہے۔ کوئی اگر کہیں ظلم کر رہا ہے تو نہ سوچے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیشہ ظالموں کی طاق میں رہتا ہے۔ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب اس کو آزما کر عزت و نعمت دی جاتی ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے خدا نے خوب عزت دی ہے، اور جب رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے تو کہتا ہے خدا نے ہماری توہین کی ہے، حالانکہ اس کا پروردگار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے، مساکین کے کھانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے ہو، میراث کے مال کو اکٹھا کر کے کھا جاتے ہو، اور مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے اور جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا اور انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس وقت ہوش کا کیا فائدہ؟ اس وقت ہوش کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت تو انسان کہے گا کاش اس زندگی کے لیے بھی کوئی انتظام کر لیتا، حالانکہ اس دن ویسا عذاب کیا جائے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا، اور اس طرح گرفتار کیا جائے گا جس طرح کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آ کہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہے۔ آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، امام زمانے کو ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ لوگوں سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ رحم اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مرحومات کو ارسال ثواب